وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع پر، یعنی تھائرائیڈ بیماری۔ یہ ایک عام طور پر نظر انداز ہونے والی حالت ہے، لیکن ہماری صحت پر گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، اور اس بیماری کے متعلق آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کو تب ہی پتہ چلے گا جب آپ مکمل طور پر ویڈیو کو دیکھیں گے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس ویڈیو کی کتنی اہمیت ہے اور یہ بیماری کس قسم کی ہے اور آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پہلے سب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیراتھائرائڈ گلینڈ کیا ہے۔ پیراتھائرائڈ گلینڈ جو ہے، یہ تھائرائڈ گلینڈ کے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہوتے ہیں اور گلینڈ کے گچھے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر یہ پیراتھائرائڈ بیماری بنتی ہے۔ اس کا کام جسم میں کیلشیم کی سطح کو کنٹرول کرنا۔ اگر یہ صحیح کام کر رہے ہیں تو ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی۔ اگر یہ صحیح کام نہیں کر رہے پیراتھائرائڈ گلینڈ جو ہیں، تو پھر ہمارے جسم کے اندر یا تو کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے یا کیلشیم کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں جس کو آپ دیکھ کر پہچانیں گے کہ آپ کو پیراتھائرائڈ کا مسئلہ ہے۔ پیراتھائرائڈ ہماری بیماری کی علامت یہ ہیں: تھکن اور کمزوری، ہڈیوں کا کمزور ہونا، بار بار پیاس لگنا اور بار بار زیادہ پیشاب آنا، یادداشت کی کمزوری یا بھولنے کی عادت، معدے کے مسائل یا بدہضمی۔ اگر آپ یہ علامات محسوس کرتے ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس کے ٹیسٹ کروا کے، اس کا چیک اپ کروا کے آپ اپنا علاج کرا سکیں۔ پیراتھائرائڈ بیماری کی وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری آپ کو لاحق ہو سکتی ہے، آپ کو متاثر کر سکتی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پیراتھائرائڈ گلینڈز کا غیر ضروری طور پر بڑا ہو جانا، گلینڈز میں ٹیومر بن جانا، گردوں یا وٹامن ڈی کی کمی کے مسائل، یہ اس کے کازز ہیں، یہ اس کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ ٹیومر بعض دفعہ یہ کینسر کا ہو سکتا ہے، کینسر کا پرابلم بھی کریٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ سمٹمز محسوس ہوں تو آپ نے فوراً ہی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اور اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں، اس کو ڈائگنوز کروانا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، کہیں آپ کسی کمپلیکیشن میں نہ چلے جائیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کا علاج کیا کیا جائے، کس طرح اس کا علاج ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ جو میڈیسن ہے وہ استعمال کی جائے، جس طرح ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے ویسے ہی آپ استعمال کریں۔ سرجری، اگر سرجری ضروری ہے، ضروری ہو چکی ہے، کمپلیکیشن اتنی بڑھ گئی ہے، تو پھر آپ سرجری کروائیں۔ متوازن غذا جس میں کیلشیم اور وٹامن ڈی شامل ہو، یہ زیادہ مقدار میں استعمال کریں۔ باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کروائیں اپنا اگر آپ کو پیراتھائرائڈ کا مسئلہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو میں نے میڈیسن آپ کو بتانی ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہیں۔ وہ میڈیسن ہے کلکیریا کارب۔ کلکیریا کارب کو آپ نے 200 طاقت میں لینا ہے اور صبح و شام اس مریض کو آپ نے 3 قطرے دینے شروع کر دینے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو میڈیسن ہے وہ ہے کلکیریا فاس۔ کلکیریا فاس آپ نے 6x میں لینی ہے، وہ صبح دوپہر شام آپ نے 4 گولیاں چوسنی شروع کر دینی ہیں، وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہے نیٹرم میور۔ نیٹرم میور بھی آپ نے 6x میں لینی ہے اور صبح دوپہر شام آپ نے اس کی 4 گولیاں استعمال کرنی ہیں۔ فاسفورس آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے اور اس کو صبح شام آپ نے 3 قطرے لینے ہیں۔ سلیشیا یہ بھی 200 طاقت میں آپ نے لینی ہے، لیکن دن کے اندر آپ نے صرف ایک دفعہ 5 قطرے استعمال کرنی ہیں۔ یہ تھی میری ویڈیو۔ دوستو، اگر آپ کو کسی کو پیراتھائرائڈ کا مسئلہ ہے تو آپ فوراً اپنا چیک اپ کرائیں، یا کسی آپ کے عزیز کو کسی کو مسئلہ ہے تو یہ میڈیسن استعمال کرائیں، چیک اپ کرائیں، اور یہ کمپلیٹلی آپ کا علاج ہو جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔